بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بال منڈوانے میں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے اور ایک گناہ مٹایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سر منڈانے میں جو بال زمین پر گرے گا وہ تیرے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ پیارے حاجیوں، قربانی سے فارغ ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے اسلامی بھائی حلق کریں، یعنی تمام سر کے بال منڈوا دیں یا تقصیر کریں، یعنی کم از کم چوتھائی یعنی 1/4 حصہ سر کے بال انگلی کے پورے کے برابر کٹوائیں۔ 2-3 جگہ سے چند بال کینچی سے کاٹ لینا کافی نہیں۔ حلق یا تقصیر سیدھی جانب سے ابتدا کیجیے۔ اسلامی بہنیں صرف تقصیر کروائیں، یعنی چوتھائی سر کے بالوں میں سے ہر بال انگلی کے پورے کے برابر کٹوائیں یا خود ہی کینچی سے کاٹ لیں۔ انہیں سر منڈوانا حرام ہے۔ یاد رہے، عورت کا غیر مرد سے بال کٹوانا تو کجا، اس کے آگے اپنے بال ظاہر کرنا بھی جائز نہیں۔ بال چونکہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، لہذا ایک پورے سے زیادہ کٹوائیں تاکہ چوتھائی سر کے بال کم از کم ایک پورے کے برابر کٹ جائیں۔ اب احرام سے باہر ہونے کا وقت آ گیا تو اب محرم یعنی احرام والا اپنا یا دوسرے کا سر مونڈ یا قصر کر سکتا ہے، اگرچہ دوسرا بھی محرم ہو۔ حلق یا تقصیر سے پہلے اگر ناخن کتروائیں گے یا خط بنوائیں گے تو کفارہ لازم آئے گا۔ اس موقع پر سر منڈوانے کے بعد مونچھیں تراشنا، منہ زیر ناف دور کرنا مستحب ہے۔ حلق یا تقصیر کا وقت ایام نحر یعنی 10، 11 اور 12 ذوالحجہ ہے اور افضل 10 ہے۔ اگر 12ویں کے غروب آفتاب تک حلق یا قصر نہ کیا تو دم لازم آئے گا۔ پیارے حاجیوں، جس کے سر پر بال نہ ہوں اسے بھی سر پر اسرا پھروانا واجب ہے۔ اگر کسی کے سر پر چھڑیاں ہیں جن کی وجہ سے منڈوا نہیں سکتا اور بال بھی اتنے بڑے نہیں کہ کٹوا سکے تو اس مجبوری کے سبب اس سے منڈوانا یا کتروانا ساقط ہو گیا۔ اسے بھی منڈوانے اور کتروانے والوں کی طرح سب چیزیں حلال ہو گئیں، مگر بہتر یہ ہے کہ ایام نحر ختم ہونے تک بدستور احرام میں رہے۔ حلق یا قصر مینا شریف میں سنت ہے۔ جبکہ حدود حرم میں واجب۔ اگر حدود حرم سے باہر گیا تو دم واجب ہوگا۔ حلق یا تقصیر کے دوران یہ تکبیر پڑھتے رہیے اور فارغ ہو کر بھی پڑھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بعد فراغت اول و آخر درود شریف کے ساتھ یہ دعا پڑھیے، اللہم اثبت لی لکل شعارات حسنۃ وامحو عنی بہا سیئات وارفع
ورفع لی بہا عندک درجہ، اے اللہ ہر بال کے بدلے میرے لیے ایک نیکی لکھ دے اور ایک گناہ مٹا دے، اور اپنے ہاں ہر بال کے بدلے میرا ایک درجہ بلند فرما دے، اور تمام امت کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے۔ مفرد اگر قربانی کرنا چاہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ حلق یا تقصیر قربانی کے بعد کروائے، اور اگر حلق کے بعد قربانی کی جب بھی حرج نہیں۔ اور تمتع اور قیران والے کے لیے حلق یا تقصیر قربانی کے بعد کرنا واجب ہے۔ اگر پہلے حلق یا تقصیر کرے گا تو دم واجب ہو جائے گا۔ بال دفن کر دیں، اور ہمیشہ بدن سے جو چیز بال ناخن کھال جدا ہو دفن کر دیا کریں۔ حلق یا تقصیر کے بعد اب جو کچھ احرام نے حرام کیا تھا سب حلال ہو گیا۔ پیارے حاجیوں، طواف زیارت کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ یہ حج کا دوسرا رکن ہے۔ اس کا وقت 10 ذوالحجہ الحرام کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اس سے قبل نہیں ہو سکتا۔ اس میں 4 پھیرے فرض ہیں، بغیر اس کے طواف ہوگا ہی نہیں، اور حج نہ ہوگا، اور پورے ساتھ کرنا واجب ہے۔ طواف زیارہ 10ویں ذوالحجہ کو کر لینا افضل ہے، لہذا پہلے جمرات العقبہ کی رمی، پھر قربانی، اور اس کے بعد حلق یا تقصیر سے فارغ ہو لے۔ اب افضل یہ ہے کہ کچھ قربانی کا گوشت کھا کر پیدل مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں حاضر ہوں، اور یہ بھی افضل ہے کہ باب السلام سے مسجد الحرام شریف میں داخل ہوں۔ افضل وقت تو 10 تاریخ ہی ہے، مگر تینوں دن یعنی 12ویں کے غروب آفتاب تک طواف زیارت کر سکتے ہیں، کیونکہ 10 تاریخ کو بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، لہذا اپنی سہولت کو پیش نظر رکھنا بہت مفید رہے گا۔ اس طرح انشاءاللہ متعدد تکلیف دہ چیزیں اور بعض صورتوں میں دوسروں کی ایذا رسانیاں، عورتوں سے گڈ مڈ ہونے، ان سے بدن ٹکرانے، اور نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہونے والے گناہوں سے بچت ہو جائے گی۔ باوضو اور ستر عورت کے ساتھ طواف کیجیے۔ اکثر اسلامی بہنوں کی کلائیاں دوران طواف کھلی ہوتی ہیں۔ اگر طواف زیارت کے 4 پھیرے یا اس سے زیادہ اس طرح کیے کہ چہارم یعنی 1/4 کلائی یا چوتھائی سر کے بال کھلے تھے تو دم واجب ہو گیا۔ اگر ستر عورت کے ساتھ اس طواف کا اعادہ یعنی نئے سرے سے کر لیا تو دم ساقط ہو جائے گا۔ اگر قارن اور مفرد طواف قدوم میں اور متمتع حج کا احرام باندھنے کے بعد کسی نفلی طواف میں حج کے رمل و سعی سے فارغ ہو چکے ہوں تو اب طواف زیارت میں اس کی حاجت نہیں۔ اگر حج کے رمل و سعی سے پہلے فارغ نہیں ہوئے تھے تو اب روز مرہ کے کپڑوں ہی میں کر لیجئے، البتہ اجتباء نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اب اس کا موقع نہ رہا۔ جو 11ویں کو نہ جائے 12ویں کو کر لے، اس کے بعد بلا عذر تاخیر گناہ ہے، جرمانے میں ایک قربانی کرنی ہوگی۔ ہاں البتہ مثلاً عورت کو حیض یا نفاس آ گیا تو ان کے ختم کے بعد طواف کرے، مگر حیض یا نفاس سے اگر ایسے وقت پاک ہوئی کہ نہا دھو کر
12ویں تاریخ میں آفتاب ڈوبنے سے پہلے 4 پھیرے کر سکتی ہے تو کرنا واجب ہے، نہ کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ یوں ہی اگر اتنا وقت اسے ملا کہ طواف کر لیتی اور نہ کیا، اب حیض و نفاس آ گیا تو گناہ گار ہوئی۔ اگر طواف و زیارت نہ کیا، عورتیں حلال نہ ہوں گی چاہے برسوں گزر جائیں۔ اس طرح اگر بیوی نہیں کرے گی تو شوہر اس کے لیے حلال نہ ہوگا۔ طواف سے فارغ ہو کر 2 رکعت واجب طواف بدستور ادا کیجیے، اس کے بعد ملتزم پر بھی حاضری دیجیے اور آب زمزم بھی خوب پیٹ بھر کر نوش کیجیے۔ الحمدللہ، مبارک ہو کہ آپ کا حج مکمل ہو گیا اور آپ کی بیویاں بھی آپ پر حلال ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین پر عمل کر کے اپنی زندگی اور آخرت کو سنوارنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔